الحمد للہ الذی من علینا بجزیل النعم والصلاة والسلام علی سید العرب والعجم وعلی آلہ واصحابہ مصابیح الظلم اما بعد۔ معرفت اوقات نماز ابتدائی کورس حصہ صوم کی پہلی مجلس میں آج ہم قدیم ماہرین فن کا 18 درجے پر صبح کاذب ہونے کے اتفاق کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے معرفت اوقات نماز کورس کے پہلے 3 حصوں میں آپ نے صبح صادق اور صبح کاذب کی شرعی علامات جانی، پھر اس کے بعد مشرقی افق پر اور مغربی افق پر ظاہر ہونے والی روشنیوں کو بھی جانا، اور اس کے حوالے سے اس کی صفات کو بھی جانا۔ پھر آپ نے اس کا تقابل بھی کیا کہ مشرقی افق پر رات کے کسی حصے میں جو زوڈیکل لائٹ ظاہر ہوتی ہے وہ صبح کاذب بھی نہیں اور صادق بھی نہیں، کیونکہ علامات صبح صادق اور کاذب دونوں کے اس میں نہیں پائے جاتے۔ پھر ایسٹرونومیکل ٹوائلائٹ کو بھی آپ نے دیکھا کہ ایسٹرونومیکل ٹوائلائٹ جسے 18 درجے والے کے قائلین حضرات صبح صادق سمجھتے ہیں، جب شرعی نشانیوں کا تقابل کیا ہم نے کہ شرع نے ہمیں جو صبح صادق کی نشانیاں بتائی ہیں وہ ایسٹرونومیکل ٹوائلائٹ کے اندر نظر نہیں آئی، البتہ صبح کاذب کی تمام علامات اس کے اندر موجود تھی۔ اس حوالے سے ہم اس نتیجے پر تو کم از کم پہنچ گئے کہ ایسٹرونومیکل ٹوائلائٹ صبح صادق نہیں بلکہ صبح کاذب ہے، اور زوڈیکل لائٹ جو ہے اس کا نہ صبح صادق کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور نہ صبح کاذب کے ساتھ تعلق ہے۔ اب 2 باتیں تو آپ کے سامنے آ گئی کہ 18 درجے والے حضرات کے نزدیک ایسٹرونومیکل ٹوائلائٹ صبح صادق ہے، اور 15 درجے کے قائلین حضرات کہتے ہیں کہ تحقیق کا نتیجہ یہ ہے اور مشاہدات کے نتیجے میں ہم اس بات تک پہنچ چکے ہیں کہ ایسٹرونومیکل ٹوائلائٹ صبح صادق نہیں بلکہ صبح کاذب ہے۔ اب اس حصے کے اندر ہم انشاءاللہ کچھ ماہرین کا تذکرہ کریں گے، چنانچہ اہل علم اکابر بزرگوں کی آراء سے آپ باخبر ہو جائیں گے۔ اس میں ماہرین علماء کی فلکیین کی نظریات سے بھی آگاہی اس حصے کے اندر آپ حاصل کر لیں گے، متاخرین علماء اسلام کی آراء سے بھی آپ واقف ہو جائیں گے، اور اسی طرح اس حصے کے اندر ابتدائی کورس کے 4تھے حصے میں علماء کرام کے عینی مشاہدات بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور آپ یہ حصہ مکمل کرنے کے بعد اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ یہ فیصلہ بآسانی کر سکیں گے کہ کون سا نقشہ صحیح اور کون سا غلط ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کو بنایا ہے، اس کا رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، ایسا نظام تخلیق فرمایا ہے کہ جس پر غور کرنے سے انسان حیران ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دین اسلام کی دعوت کو دنیا میں عام کرنے کے لیے سب سے پہلے انبیاء کرام کا سلسلہ چلایا، ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اصحاب کو آنے والوں کے لیے ایک مشغل راہ کی حیثیت عطا فرمائی، خصوصاً جب سلسلہ نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی تکمیل کو پہنچا تو مستقل طور پر اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کے لیے اس امت کے اندر بڑے بڑے اہل علم اور دیگر فنون کے رجال پیدا کیے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے اس دین کو عملی صورت میں اقوام عالم کے سامنے پیش کیا۔ یہ ان اہل اللہ کے مساعی کا نتیجہ تھا کہ مختصر عرصے میں کرۂ ارض پر دین اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ علمی میدان میں محدثین، فقہاء اور دیگر علم و فن کے ماہرین نے اپنے اپنے شعبے میں وہ جوہر دکھائے کہ آج تک دنیا ان کی پیروی کیے بغیر اپنے آپ کو ادھوری سمجھتی ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ دین اسلام کی عالمگیریت اور جامعیت کی یہ شان ہے کہ درپیش مسائل کے حل کے لیے ہر دور کے اہل علم نے قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہاد کیا، البتہ اس کا طریقہ کار اجتہاد کا حالات زمانہ کے اعتبار سے مختلف ضرور رہا۔ تاریخ پر نظر ڈالنے سے ہمیں یہ حقائق سامنے آتے ہیں کہ فقہاء اور مجتہدین اور دیگر اہل فنون نے ہر شعبہ حیات میں گراں قدر علمی ذخائر اپنے ماں بعد آنے والوں کے لیے چھوڑے، لہذا آج کے دور میں جتنے اسلامی تحقیقی ادارے درپیش مسائل میں مجتہدانہ کام کر رہے ہیں سب کے سب ان اکابر کے خوشجی ہیں۔ چنانچہ دیگر فنون کی طرح علم حیات بھی ہمارے اسلاف کی تحقیقات کا میدان رہا ہے۔ اس میدان میں بھی ان بزرگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ آج مغربی دنیا کی جدید سائنسی تعمیر بھی انہی بنیادوں پر استوار ہے۔ چنانچہ اس سبق کے اندر آج ہم
اکابر اہل فن علماء کے تجربات اور اقوال آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس میں ان بزرگوں نے صراحت کے ساتھ 18 درجے پر ظاہر ہونے والی روشنی کو صبح کاذب قرار دیا۔ ایک شبہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بعض کتابوں میں 18 درجے پر ظاہر ہونے والی روشنی کو اول صبح کہا ہے، جبکہ بعض میں 18 درجے پر ظاہر ہونے والی روشنی کو الصبح الکاذب لکھا ہے۔ اب ان کے درمیان تطبیق کیسی ہوگی؟ چنانچہ آسان سی بات ہے کہ 18 درجے پر ظاہر ہونے والی روشنی کے لیے دونوں عنوان درست ہیں، اول صبح بھی اور صبح کاذب بھی، کہ باعتبار ظہور کے اول صبح ہے کہ سب سے پہلے ظاہر ہوتی ہے، اور حکم کے اعتبار سے صبح کاذب کہتے ہیں۔ چنانچہ قدیم ماہرین فن کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 18 درجے زیر افق صبح کاذب کا وقت ہے، صبح صادق کا وقت نہیں ہے۔ چنانچہ مشہور محدث علامہ ابو ریحان البینوری رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک مشہور سائنسدان گزرے ہیں مسلم، آپ 362 ہجری میں خراسان میں پیدا ہوئے اور 440 میں افغانستان میں وفات پا گئے، اور آپ فارسی بان تھے اور علم حیات میں کمال درجے کے مقام پر فائز تھے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے آپ کو باوجود کم سن ہونے کے عالم العلماء کا خطاب بھی ملا تھا۔ آپ نے دیگر کئی کتب کے علاوہ ایک ضخیم کتاب القانون المسعودی لکھی ہے۔ اس کتاب میں صبح اور عشاء کے اوقات کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وہ کہ الفجر وهو ثلاث انواع اولها مستدق مستطیل الی آخرہ۔ یہ ساری عبارت آپ توجہ سے پڑھ سکتے ہیں، چونکہ PDF کتاب بھی آپ کو ساتھ ساتھ دی جا رہی ہے۔ اختصار کی خاطر ہم اس کو ترک کرتے ہیں، ترجمے کی طرف جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں علامہ البیرونی رحمۃ اللہ علیہ کہ فجر کی 3 قسمیں ہیں، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے اسے۔ پہلی قسم جو بھیڑیے کی دم کی طرح مستطیل ہے، اسے صبح کاذب کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ احکام شرعی اور دنیاوی معاملات کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دوسری قسم افق پر نصف دائرے کی شکل میں پھیلی ہوتی ہے، جس سے عالم روشن ہو جاتا ہے۔ اس میں انسان اور حیوانات اپنی عادات کے مطابق چل پڑتے ہیں، اور اس کے ساتھ عبادات کی شرائط متعلق ہیں۔ اور تیسری قسم حمرت ہے، شرعی امور میں اس کا بھی وہی حکم ہے جو کہ پہلی فجر کا ہے، اور بالکل اسی طرح معاملہ افق غربی میں شفق کا بھی ہے، شام کے وقت، کیونکہ اس کا بھی وہی سبب ہے جو کہ فجر ہے۔ اس کی بھی 3 قسمیں ہیں، مگر بالترتیب فجر کے برعکس۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ غروب شمس کے بعد پہلے حمرت، یہ پہلی قسم ہے، اور بیاض منتشر یعنی افق غربی میں معترض دوسری قسم۔ شفق کس چیز کا نام ہے، اس میں ائمہ کے اختلاف ہے۔ اور تیسری قسم شفق ذنب سرحان کے مثل مستطیل بیاض ہے، اور اس شفق مستطیل کے رویت سے لوگ اس وجہ سے بے خبر رہ جاتے ہیں کہ یہ کام کاج کی اختتام اور گھروں میں چھپنے کا وقت ہوتا ہے، رات کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور صبح کاذب کا وقت تو لوگوں کی عادت ہے کہ اس وقت ان کا آرام تقریباً مکمل ہو چکا ہوتا ہے، اور دن کے طلوع اور کام کاج کے لیے نکلنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بیاض مستطیل فی الصبح لوگوں کی بیداری کی وجہ سے ان پر ظاہر ہو جاتا ہے، اور وہ شفق مستطیل اختتام شغل کی بنا پر لوگوں پر مخفی رہ جاتا ہے۔ لہذا لوگوں کی ضروریات اور حاجات کی بنا پر اہل فن نے اہتمام کرتے ہوئے یہ قانون دریافت کیا ہے کہ سورج جب 18 درجے زیر افق ہوتا ہے تو یہی وقت افق شرقی پر فجر کاذب کا اور افق غربی پر شفق مستطیل کا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اس عبارت کی اگر وضاحت کی جائے تو والثالث المستطیل، تیسری بیاض مستطیل والی عبارت سے معلوم ہوا کہ لوگوں کی عادت یہ رہی ہے کہ صبح صادق سے پہلے منتظر رہتے ہوئے فجر اول یعنی صبح کاذب کی تیاری کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ یہ اہتمام ہی ان کے لیے تحقیق و تفتیش کا باعث بن گیا، اور اسی اہتمام اور تیاری جیسی ضروریات اور حاجات کو سامنے رکھ کر وہ فجر کی تعیین میں مشغول ہوئے۔ اور یہ اس عبارت یعنی فہم فیہ منتظرون طلیعۃ النہار سے تو مکمل واضح ہو جاتا ہے کہ اس دوران لوگ طلیعۃ النہار کے انتظار میں رہتے تھے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ ابھی دن کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ آگے جو فرماتے فلذالک ظہر لہم ھذا میں یہ بتایا انہوں نے کہ طلیعۃ النہار کے انتظار میں جب لوگ صبح کاذب کے وقت جاگتے تو اسی عادت اور ضرورت کی بنیاد پر لوگوں پر یہ وقت صبح کاذب ظاہر ہوتی رہی،
اور خفیہ ذالک میں فرمایا کہ بوجہ اختتام کاروبار اور سونے اور آرام کی تیاری کے یہ شفق مستطیل لوگوں پر مخفی رہا۔ صبح کاذب کے دوران لوگوں کا صبح صادق کے لیے انتظار کا تذکرہ البیرونی کے علاوہ دیگر فلکیین نے بھی کتب میں فرمایا ہے۔ چنانچہ التشریح کے حاشیے کے اندر مذکور ہے کہ انحطاط الشمس سے من الافق عند اول طلوع الصبح وهو البیاض المستطیل المسمى بالکاذب الی آخرہ۔ فرماتے ہیں کہ سورج کا زیر افق فاصلہ بوقت اول صبح جو کہ سفید مستطیل روشنی ہو کر کاذب کہلاتی ہے، اور بوقت غروب شمس کے بعد آخر شفق جو بیاض مستطیل ہوتی ہے، اور چونکہ اس وقت لوگ دن بھر کام کرنے کے بعد آرام کے لیے گھروں کو لوٹنے اور سونے کی تیاری میں مصروف ہوتے ہیں، اس لیے اس کا ادراک کم ہوتا ہے بخلاف اول صبح کے کہ یہ آرام کی تکمیل اور دیگر مصالح دنیاوی کی تیاری کا وقت ہوتا ہے، اس لیے اس وقت دن کی روشنی اور صبح کا انتظار کرتے ہیں تاکہ نکل کر اپنے حوائج کو پورا کرنے کی کوشش میں لگ جائیں۔ تو ان اوقات یعنی اول صبح اور آخر شفق میں سورج 18 درجے زیر افق ہوتا ہے۔ اول صبح البیرونی کی عبارت کو اگر دیکھا جائے تو فلذالک ظہر لہم ھذا وخفی ذالک کو سمجھنے کے لیے یہ مذکورہ بالا جو ہم نے عبارت پیش کی اس کی مدد لی جا سکتی ہے۔ اس میں صاف طور پر اس بات کا ذکر پایا جاتا ہے کہ جس صبح میں لوگ مصالح دنیاویہ کے خاطر دن کے اجالے کا انتظار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں وہی صبح کاذب ہے، جس کو بخلاف اول صبح فإنہ سے ذکر فرمایا، اور جو بیاض لوگوں کی نظروں سے بوجہ اختتام مشاغل اور نیند کے وقت کے اوجل رہتا ہے اس کو بیاض مستطیل بتلایا، جیسے فرمایا واخر غروب الشمس هو البیاض المستدق المستطیل الذی قلما یدرک سے بیان کیا، اور پھر ان دونوں کے بارے میں لکھا کہ یہ دونوں یکون 18 جزءا 18 درجے پر واقع ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات واضح ہو گئی کہ لوگوں کے آرام کے وقت جس شفق کی روشنی کا ادراک ان کو بوجہ نوم کے کم ہوتا ہے اس سے مراد بیاض مستطیل ہے، اور جس صبح میں لوگ انتظار کرتے ہیں اور بوجہ بیداری کے لوگوں کو عموماً نظر آتا ہے وہ بیاض مستطیل یعنی صبح کاذب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ استاد الفلکیین علامہ برجندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تعلیقات میں علی شریع قاضی زادہ میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں 18 جزءا ھذا هو المشہور ووقع فی بعض کتب ابی ریحان انه 17 جزءا وقیل انه 19 وهذا فی ابتداء الصبح الکاذب۔ فرماتے ہیں کہ 18 درجے والا قول مشہور ہے، علامہ البیرونی کی بعض کتابوں میں 17 درجے بھی منقول ہے، اور کسی نے تو 19 درجے والا قول بھی کیا ہے، لیکن یہ 18 یہ 17 یہ 19 یہ ماہرین کے درمیان جو اختلاف ہے صبح صادق کے حوالے سے نہیں ہے، یہ صبح کاذب کے حوالے سے ہے۔ اس سے یہ بات بالکل سامنے ہو گئی کہ ابو ریحان البیرونی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں اگر کہیں 18 یا 17 درجات پر صبح کی بات لکھی ہے تو اس سے مراد صبح کاذب کا وقت ہے، صبح صادق کا وقت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی جان کر اور زبردستی علامہ ابو ریحان البیرونی کو کھینچتے ہوئے 18 درجے پر صبح کاذب کو ثابت کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن ان حضرات نے جو غالباً ہم سے زیادہ پڑھے ہوئے اور ان کو زیادہ جانتے ہوئے اس فن پہ زیادہ مہارت رکھتے ہوئے جو علامہ برجندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ وقیلا وہذا فی ابتداء الصبح الکاذب، یہ 17 یہ 18 یہ 19 یہ سارے کے سارے اقوال جو صبح کاذب کے حوالے سے ہے، صبح صادق کے حوالے سے یہ اختلاف نہیں ہے کہ صبح کاذب کے حوالے سے کہ 18 درجے پر ہوگا، کسی نے 19 پر کہا ہے، کسی نے 17 پر کہا ہے، کسی نے 18 پر کہہ دیا، لیکن صبح صادق کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ صبح صادق تو ایک ہی روشنی ہے جو چھپنے والی بات ہے ہی نہیں اس میں۔ بہرحال اتنی بات تو آپ کو یہاں سے معلوم ہو گئی کہ 18 درجے پر جو روشنی ظاہر ہوتی ہے اسے صبح کاذب کہا جاتا ہے ماہرین کی اقوال کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی صلاحیتوں کو دین متین کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔